فرد شہزادی المعروف فرح گوگی نے خودکشی کی کوشش کیوں کی ہے؟ فرد شہزادی آج کل انتہائی پریشان ہیں اور شدید ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہیں۔ نشہرہ چھا گیا ہے اور عمران خان کے شیر افضل مروت کی گرفتاری اور رہائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے ایک الگ سے پارٹی کیوں بنوائی تھی اور آئی پی پی بننے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی منہ بولی بیٹی فرد شہزادی عرف فرح خان المعروف فرح گوگی ان دنوں یورپ میں سیاسی پناہ لے چکی ہیں، یہ ہم آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتا چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آج کل شدید مالی پریشانیوں کے شکار ہیں، شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ہمارے ایک کولیگ ساتھی کی فرح خان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں فرح خان نے اپنے مسائل اور اپنے مشکلات سے آگاہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ متعدد بار یہ سوچ چکی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں، لیکن نہیں معلوم کہ وہ کیوں ایسا نہیں کر پا رہی، لیکن وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ فرح گوگی کے مطابق ان کے 2 بچے جن کی عمریں تقریباً 5 سے 7 سال کی ہیں، ایک ان کی بیٹی اور ایک ان کا بیٹا ہے، وہ دونوں پاکستان میں ہیں، اور ان کی جو کفالت ہے وہ فرح خان کی والدہ جن کی تقریباً اپنی ایج 80 سال کے لگ بھگ ہے، وہ ان کی کیئر کر رہی ہیں، وہ ان بچوں کو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس بزرگ ضعیف عورت کو اپنی کیئر کے لیے کسی کی ضرورت ہے، وہ ان معصوم بچوں کی کیئر کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں بچوں کے نام جو ہے وہ ECL میں ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم نے تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن ہمارے جو دوست جن کی بات ہوئی ہے فرح خان سے، ان کے مطابق کہ میرے دونوں بچوں کے نام ECL میں ہیں، اور مجھے اسی لیے ان بچوں کو باہر نہیں آنا دیا جا رہا تاکہ میں پاکستان واپس آؤں اور پھر میرے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ فرح خان کے مطابق وہ اس وقت شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، اور اس کے بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ سارے سیز کیے جا چکے ہیں، اس کے پاس خرچے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ایک اسائلم اپلائی کیا ہے، پہلے وہ مالٹا میں رہی ہیں کچھ سے دیر، مالٹا سے وہ پھر ایک اور یورپ کے ملک میں انہوں نے شفٹ ہوئی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اسائلم اپلائی کیا، اسائلم ان کا ہو گیا ہوا ہے، اور وہاں سے انہیں تو کچھ تھوڑے بہت پیسے بقول فرح خان کے آ رہے ہیں۔ فرح خان کے جو ہسبینڈ ہیں جمیل گجر، وہ بھی اس وقت امریکہ میں، اور ان کی ایک سیریس سرجری ہونی ہے، ان کو سر میں کوئی پرابلمز ہیں، اور وہ بھی بڑی سنجیدہ قسم کی سرجری ہے۔ یہ بھی ایک پریشانی کا سبب ہے فرح خان کے لیے، اور اس وقت فرح خان شدید مشکلات اور دباؤ کا شکار ہے۔ فرح خان کا کہنا ہے کہ اس کے حوالے پر سے اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس نے اربوں خربوں روپے کے اثاثہ جات بنائے ہیں، لیکن اس وقت میں ایک ایک لقمے کو ترس رہی ہوں، اگر میں نے اتنے پیسے بنائے ہوتے تو پھر وہ کہاں ہیں؟ بقول فرح خان کے کہ ان کا جو گھر ہے اس کو بھی سیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، انہیں نوٹسز بھیجے گئے ہیں، انہوں نے اسائلم اس لیے اپلائی کیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں اور ان کی کوئی حفاظت ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال کسی سے رابطے میں نہیں ہیں، وہ اپنے گھر سے بھی بہت کم نکلتی ہیں، خاص کر جو لندن میں شہزادہ اکبر کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور خوفزدہ ہیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے اسے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جس ڈرامے سے گزر رہی ہیں اسے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ خدا نہ کرے جس طرح کی اس کی لینگویج تھی، جو ہمارے دوست سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہیں تو بڑی مضبوط اعصاب کی مالک عورت ہیں، وہ بڑی ظاہر حالات سے ٹکرانے والی ہیں، لیکن ظاہر انسان تو کمزوری ہے نا بیسیکلی، تو کسی وقت بھی انسان کی جو کمزوری ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور وہ خدا نہ کرے کہ کوئی اپنی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ فرح خان کے الفاظ ہیں کہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، اور جس طریقے سے مجھے بدنام کیا گیا، میرے حوالے سے جو میرا ٹرائل کیا گیا مختلف چیزوں میں، اور میرے لیے مسائل پیدا کیے گئے، مجھ پر جو تہمتیں لگائی گئی، تو وہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ بہرحال اس میں حقیقت کیا ہے، ظاہر ہے یہ ایک فرح خان کا ایک ہمیں کسی کے ذریعے، کسی دوست کے ذریعے ان کی گپ شپ ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ جب بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو بھی ہے، لیکن ابھی تک فرح خان کے حوالے سے کوئی میسو کرپشن کے ثبوت سامنے اس لیے نہیں آ سکے کہ ان پر زیادہ تر الزام یہ ہے کہ انہوں نے بیوروکریسی میں تبادلے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے۔ ظاہر ہے وہ بابو کہاں ہیں جنہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کروائی، جنہوں نے
اتنے پیسے لیے کہاں سے, پھر کیوں دیے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, وہاں پر جو کمایا انہوں نے, تو پکڑنا آسان نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا, اصل سوال یہ ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ نوشہرہ چھا گیا ہے اور پرویز خٹک کے گھر میں گھس کر جو شیر افضل مروت نے کام ڈالا ہے, اور نوشہرہ کی جتنے لوگ نکلے عمران خان کی آواز پر, یقیناً یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں ہم 4 سدہ کا ذکر کریں, اس میں ہم ثوابی کا ذکر کریں, اس میں ہم دیر کا ذکر کریں, اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر کے پی میں شیر افضل مروت کی قیادت میں ورکر کنونشن ہوئے. کہنے کو ورکر کنونشن ہے, لیکن بہت ساری سیاسی جماعتوں کی اتنے بڑے بڑے جلسے نہیں ہو رہے جتنے بغیر لیڈرشپ کے پی میں جلسے ہو رہے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کہ اب مخالفین کے ہوش اڑ گئے. یہی ردم اور یہی مومنٹم برقرار رہا تو پھر سارے ہاتھ جھاڑ کے نکلیں گے. عمران خان اور اس کی پارٹی کسی کو پر نہیں مارنے دے گی کے پی کے میں, کیونکہ اس وقت کے پی کے جتنا موبلائز ہے اور عمران خان کے ساتھ جس کھلے انداز میں کھڑا ہوا ہے, شاید باقی صوبوں میں ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے. ظاہر ہے پنجاب میں بھی ان کی ہے, فالوورشپ ہے, لیکن لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنا بدلہ ووٹ کے ذریعے سے لیں گے. اسی طرح سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے. کے پی کھول کے کھیل رہا ہے, اور کے پی بالکل کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا. یہاں تک کہ سوات میں جو کنونشن ہونا تھا, پولیس کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ بھی, پولیس کی جانب سے گرفتاریاں بھی ہوئیں, کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, مقدمات بھی بنے, سب کچھ ہوا, لیکن کے پی کے لوگ بڑے بہادر ہیں اور وہ اس ساری چیزوں کو خاطر میں نہیں لا رہے. ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہر ایک کا حق ہے, لیکن پرامن انداز میں ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے ابھی تک پرامن انداز میں ہی ہو رہی ہیں. شیر افضل مروت جو کہ عمران خان کے نائب کپتان ہیں, اور ان پر ان کی گرفتاری کے حوالے سے خبر چلی تھی کہ شاید انہیں باجوڑ جاتے ہوئے اچ کے مقام پر شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا, اور پھر انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کی باتیں بھی سامنے آئیں. لیکن اب یہ کنفرم ہوا ہے, کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نہیں, انہیں روکا ضرور گیا تھا اچ کے مقام پر, اور وہ چک درہ سے باجوڑ جا رہے تھے. تو کل باجوڑ میں ورکر کنونشن ہے, اور پی ٹی آئی کے جو ہمارے سورسز ہیں, جو ہمارے کچھ دوستوں سے ہماری بات ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ بالکل خیریت سے ہیں, اور کل وہ باجوڑ میں ہونے والے ورکر کنونشن میں شرکت کریں گے. تو نوشہرہ چھا گیا ہے, نوشہرہ نے بالکل ایک تاریخ رقم کر دیا, اور پرویز خٹک صاحب کے لیے پریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے کہ پرویز خٹک صاحب اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. جو نوشہرہ نے آج شو پلے کیا ہے, اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ نوشہرہ سے کسی اور کو کچھ ملنے والا ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس طریقے سے نکلے ہیں, جس بڑی تعداد میں نکلے, اور بغیر کسی لیڈرشپ کے, کوئی موبلائزیشن نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے کہ کون گائیڈ کر رہا ہے, کیا کوئی ٹرانسپورٹ دے رہا ہے, کوئی کھانا بریانی چاول چوول ٹکر چکر, کچھ نہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت عمران خان کے بیانیے پر نکل رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا توتی بول رہا ہے کے پی کے میں. تیسرے اور آخری ایشو کی جانب آتے ہیں کہ آج ایک خبر سامنے آئی کہ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے ملاقات کی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو دونوں پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں. آج ہم آپ کے سامنے اندر کی خبر لے کر آئے ہیں کہ دراصل آئی پی پی کیوں بنائی گئی تھی, کس کی خواہش پر بنی تھی, کون چاہتا تھا کہ آئی پی پی بنے. اصل خبر یہ ہے, جب یہ سارے معاملات طے پا رہے تھے اور رجیم چینج یا جو بھی حکومت کی عدم اعتماد جیسے ساری چیزوں کے درمیان, اس وقت سے یہ چہ مگوئیاں چل رہی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے. تو جو آرکیٹیکچر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی نئی پارٹی کیا بنانا, مستری یعنی کہ جو گاڑیاں واڑیاں بناتے ہیں, کچھ چیزیں بنانے والے کو, تو انہوں نے کہا نئی پارٹی کیا کرنی ہے میاں صاحب. تو انہوں نے کہا جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئیں گے تو وہ کہاں جائیں گے, ان کو آئی پی پی میں تو رکھنا ہے. ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پہ پی ٹی آئی چھوڑ کے آنے والوں کو آئی پی پی رکھا جائے, پھر وہاں سے ہم پک اینڈ چوز کریں گے. ظاہر اتنے لوگوں کو میں کیسے نون لیگ میں لوں گا, اگر ان سب کو لے لیا تو پھر میرے لوگ کہاں جائیں گے. تو یہ استحکام پاکستان پارٹی میاں محمد نواز شریف کی خواہش پر بنی تھی. خبر اصل یہ ہے, وگرنہ یہ تو کہہ رہے تھے ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. یہ تو تنقید کر, یہ سارا ٹوپی ڈرامہ. پاکستان کے عوام اتنے بھولے نہیں ہیں. یہ جس طریقے سے چیزوں کو لپاٹ کے مارا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی نے 20 سیٹیں مانگی ہیں,
کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے کچھ وفادار لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، یعنی کہ نعمان لنگڑیال صاحب کے لیے وہ ٹکٹ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اون چودھری ان کو ٹکٹ دیے جائیں اور ان کو جتوا کر اسمبلی میں لایا جائے۔ اب یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو پھر ہم جیت گئے۔ ایڈا بھی سوکھا نہیں ہے، جب ڈبے کھلیں گے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ لیکن دیکھیں کتنے باریک کام ہو رہے ہیں سیاست میں، کہ فردوس عاشق امان صاحبہ کیسے باتیں کر رہی تھی، فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ کہاں جائیں گے اب لوگ؟ فیاض الحسن چوہان صاحب اب میاں نواز شریف کو سلوٹ کر رہے ہوں گے، فیاض الحسن چوہان صاحب اب شہباز شریف صاحب کے سلوٹ کر رہے ہوں گے، فیاض الحسن چوہان صاحب اب مریم نواز شریف صاحبہ، حمزہ شہباز شریف صاحب، خواجہ سعد رفیق، اب تو جو بھی کارکن وہ پپی مل گیا تو چوہان جو ہے وہ اس کو بھی سلوٹ ٹھوک مارے گا، ٹگا کر کے مارے گا سلوٹ، کہ صاحب ہم تو آپ کے غلام ہیں، صاحب ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو بس آپ کے کہنے پہ چلے تھے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور آج فردوس عاشق امان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ دریا سمندر میں گرتے ہیں، تو اس وقت مسلم لیگ نون سمندر ہے۔ آئی پی پی ایک چھوٹی سی نہر تھی جو کھودی گئی تھی عمران خان کی پارٹی میں سے، عمران خان کے سمندر میں سے ایک نہر کھود کر اس کو دریا بنانے کی کوشش کی گئی۔ جتنی مرضی ہے اس میں پانی چھوڑ دیں، نہریں ہی رہتی ہے، کھالے موگے ہی رہندے نے، وہ دریا نہیں بن سکتے۔ دریا ہونا بہت بڑی بات ہے، اور سمندر تو پھر کیا بات ہے، سمندر تو ہوتے ہی سمندر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز کھلی ہے، اور مسلم لیگ نون اور آئی پی پی اب شیر و شکر ہو گئی ہیں۔ اب یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آئی پی پی کیوں بنائی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، میاں صاحب کی یہ ٹھیک تھی کہ مجھے ایک اور پارٹی ایک سائیڈ پروگرام کے لیے رکھی جائے، جس میں ایک ایسا استبل بنایا جائے جو باقی گھوڑے آئیں گے تو ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا، اور پھر اس میں سے پک اینڈ چوز کیا جائے گا کہ کس گھوڑے کو آئندہ الیکشن کے میدان میں اتارنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پاکستان کے عوام بھی ایک ایک چیز پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی چیزیں ہم نے بڑے 75 سالوں میں دیکھی ہے۔ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جو ضیاء الحق کے مارشل لا تھا، ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جو پرویز مشرف صاحب کے انتخابات تھے۔ الٹیمیٹ چیزیں خراب ہوتے 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 یہاں تک پہنچی ہیں۔ ہمیں ایک صاف شفاف الیکشن چاہیے جو ہمارے ملک کو آگے لے کر چلے۔ یہ ملک مثل جنت ہے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وطن سے محبت ایمان کی عین نشانی ہے۔ اس ملک اور اس مٹی سے وفا میرے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر میں نے رتی برابر بھی اپنی مٹی سے وفا نہ نبھائی، اپنی مٹی سے غداری کی، تو میں بے ایمان مروں گا، اور قیامت والے دن بے ایمان لوگوں میں سے اٹھایا جاؤں گا، کیونکہ میرے پاک رسول کا فرمان ہے کہ میرے پاک رسول کی زبان اس وقت تک لکنت نہیں کرتی جب تک حکم الہی نہیں ہوتا۔ تو میرا تو ایمان ہے کہ میرے پاک رسول کا فرمان الہی ہے، اور وطن سے محبت ایمان کی عین نشانی ہے۔ خدا اس ملک کو خیر رکھے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر رکھے، اور خدا ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کرے جو اس قوم کی، اس ملک کی تقدیر بدل سکیں۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔